صحیح مسلم میں سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں جب ابو سلمہ فوت ہوئے میرے خاوند، تو میں نے نبی علیہ السلام سے ایک دعا سنی ہوئی تھی کہ جب کبھی مصیبت کی کوئی خبر پہنچے تو وہ کوئی دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل اسے عطا کر دے گا۔ تو جیسے مجھے اپنے خاوند کی وفات کی خبر پہنچی تو میں نے وہ دعا پڑھی، اس میں یہ حصہ تو سورۃ البقرہ والا تھا، 7 اور الفاظ بھی تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اللہم اجرنی، یہ میم کو جھٹکے سے آگے ملانا ہے، جزم میں آگے، وہ مشکات میں غلطی سے وہ پرنٹنگ ہوئی ہے اللہم اجرنی لکھا ہوا ہے، اجرنی وہ غلط ہے، اجرنی یہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ دعا پڑھی اور میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں تھا، مجھے اللہ تعالیٰ اگر دے گا بھی تو اس کا نعم البدل کیا دے گا۔ تو کہتی ہیں جب میری عدت کے دن ختم ہوئے تو نبی علیہ السلام نے پیغام نکاح کا بھجوا دیا، ام المومنین بن گئی۔ اور سر یہ وہ ام المومنین ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہیں، یہ 63 یا 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے، اتنی عمر پائی ہے انہوں نے ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ ایٹیچیوڈ ہے، لہٰذا میں اس سوال کی طرف واپس آتا ہوں جو کئی لوگوں نے وہ کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جی وہ چائنیز نے مسلمان عورتوں کے نقاب اتروائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کے اوپر ماسک پہنا دیے ہیں۔ تو سر صرف انہوں نے تو نہیں کیا، کئی یورپین ملکوں میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی، لیکن اس لیول کا نہیں ہے۔ بہرحال دیکھ لیں چائنا نے تو کافی حد تک اس کو کنٹرول بھی کر لیا ہے اور اب پوری دنیا کو اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ۔ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ جو بھی کوئی تکلیف آئے رجوع اللہ لے کر آئیں، اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں اور حد الامکان کوشش کریں کہ اس کا کوئی سلوشن اینڈ کی طرف آئیں، اس بیماری کا علاج کیسے ہو، ان چیزوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں۔ تو اسی کے تحت ہماری گورنمنٹ نے بڑے یعنی اسٹرکٹ قسم کے ڈیسیژن لیے ہیں، جن میں سے کافی سارے ڈیسیژن درست بھی ہیں، کچھ ڈیسیژن سے مجھے بھی اختلاف ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، بہرحال اوورآل ایک ایفرٹ تو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب وائرل ڈیزیز پھیلتی ہے نا تو اگر زیادہ لوگ ہاسپٹلائز ہوں گے تو پھر ہاسپٹل ہی ختم ہو جائیں گے۔ چائنا میں کئی ڈاکٹر خود بیمار ہو گئے ہیں، تو جب زیادہ لوگ ہاسپٹلز میں جائیں گے، وہ چاہے چھوٹی سی بیماری بھی ہو وہ بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ملیریا سے مرتے ہیں سر، لیکن ملیریا قابل علاج مرض ہے۔ اچھا، اس کے بعد سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں فلو سے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ فلو تو مجھے کئی دفعہ ہوا ہے، ہمارے خاندان میں مجھے کوئی نہیں مرتا۔ سر ادھر نہیں نا لوگ مرتے، آپ اگر افریقن ممالک میں چلے جائیں جہاں پہ علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، وہاں بھی آج بھی سب سے زیادہ کلنگز جو ہیں وہ مچھر کے کاٹنے سے، ملیریا اور پھر یہ بگڑ کے ٹائیفائڈ اور لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں۔ تو انفلوئنزا بھی یعنی یہ جو فلو ہے یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع لائیں، دنیاوی اسباب جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اس کو یوز کریں اور کسی سلوشن کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں، علم کی پیروی کریں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے، بے شک آنکھ، کان اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ ٹھیک ہوگا جی؟